حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار کو بنایا ہے کہ جو فصیل ہے، فرق کرتی ہے جنت اور جہنم کے مابین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے میزان میں گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں گے، یعنی اتنی نیکیاں بھی نہیں ہوں گی کہ ان کو جنت میں بھیجا جائے اور اتنی برائیاں بھی نہیں ہوں گی کہ ان کو آگ میں پھینکا جائے، بالکل ان کا وزن برابر ہو جائے گا، تو اللہ رب العالمین ان کو اس اعراف پر بٹھا دیں گے، یعنی جو دیوار ہوگی جنت اور جہنم کے مابین، اس پر بٹھا دیا جائے گا۔ جب وہ جنتیوں کی جانب مڑ کر دیکھیں گے تو وہ دعا کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اور جب وہ دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے بائیں جانب مڑ کے تو ان سے پناہ مانگیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان میں سے ہمیں نہ کر دینا۔ ہزاروں سال بیت جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے لابثین فیہا احقابا، ہزاروں سال گزر جائیں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد اللہ کی نظر کرم ان کی طرف ہوگی اور اللہ ان کے لیے یہ حکم صادر فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں ان کو لے جاؤ اور ان کو جنت کی ایک نہر کے اندر ڈبکیاں لگوا کے لاؤ۔ جب ان کی ایک جانب جلد پھٹ چکی ہوگی جہنم کی تپش کی وجہ سے، اس کے سیک آنے کی وجہ سے، گرمی اور شدت اور حرت، اس کی وجہ سے ان کا ایک جو حصہ ہے وہ جھلس چکا ہوگا اور ایک طرف سے جنت کی ہوائیں پڑ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ان کو ڈبو کے لاؤ اس جنت کی نہر کے اندر۔ جب اس کے اندر ڈبویا جائے گا ان کا جو حصہ خراب ہوگا، جو جھلسا ہوا ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، ان کی گردن کے قریب ایک چمکیلا نشان بن جائے گا۔ ان کو مساکین جنہ کہا جائے گا، یعنی جنت کے وہ مسکین کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب برابر تھا اور اس کے بعد اللہ نے نظر رحمت فرمائی، نظر کرم کی وجہ سے ان کو خاص اعزاز دیا گیا۔ اور کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا کریں گے، وہاں درجات ہوں گے لوگوں کے اعمال کی بنا پر۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے، کنفرم حساب ہے ان کا، جیسا کہ عبداللہ ابن خطل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑ کے بھی کھڑا ہونا اور معافیہ مانگے تم سے، تم نے قتل کر دینا اس کو، اس کی کوئی معافی نہیں۔ نضر بن حارث کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے قتل کروایا، مجرم تھا، بہت بڑا جرم کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حساب کتاب نہیں ہے اور سیدھے یہ ڈائریکٹ دوزخی لوگ ہیں، جہنمی ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ان کو میں نے معاف نہیں کرنا، جیسے عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، رئیس المنافقین تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اپنا کرتا اتار کے اس کو پہنایا، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا کہ ہو سکتا ہے اس کی برکت کی وجہ سے اس کے زبان سے نکل آئے جب اس سے منکر نکیر سوال پوچھے، ربی اللہ، یہ اللہ کا نام پکار اٹھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اے محبوب، چاہے آپ 70 دفعہ اس کا جنازہ پڑھا لیں۔ یہ اللہ کا باغی ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے آگ تیار کی ہے، جن کو ہم بتائیں گے کہ تمہارے لیے ہم جو ڈراتے تھے نا تمہیں اپنے پیغمبر بھیج کے کہ ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، ہٹ جاؤ ان کاموں سے، ہم ان کو بتائیں گے انا اعتدنا للظالمین نارا، یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، ہم نے ان کے لیے آگ تیار کی ہوئی ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو یلوش ہے، یلو کلر کی ہے، اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے 70,000 سال تک جلایا اور یہ آگ سفید ہو گئی، پھر اس کو 70,000 سال تک جلایا اور پھر یہ آگ سیاہ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس آگ کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہے،
حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگوں کو عذاب دیا جائے گا کہ وہ اس جہنم کے گڑھوں میں ڈالے جائیں گے، ان کو دایاں ہاتھ نظر نہیں آئے گا، حالانکہ وہ کتنا قریب ہوتا ہے دایاں ہاتھ، بندہ یوں اپنے قریب کر کے اس دائیں ہاتھ کو دیکھ سکتا ہے، جہنم کی سیاہی کی وجہ سے ان کو اپنا دایاں ہاتھ تک نظر نہیں آئے گا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن جہنم کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، یؤتی بجہنم لہا 70,000 زمام، جہنم کو بکھری ہوئی ہوگی، جیسے کوئی جانور نکیل ڈال کے وہ بکھرا ہوا ہو اور اس کو کھینچ کے لایا جائے، وہ آتا نہ اس کو کھینچ کے لایا جائے، اس طرح اس حالت میں جہنم کو پیش کیا جائے گا۔ لہا 70,000 زمام، 70,000 اس کی نکیلیں ہوں گی، اس کو زنجیریں ڈالی ہوں گی، فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے، اور ایک ایک زمام جو ہوگی 70,000 ملک یجرونہا، ایک نکیل کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ 1 کروڑ سے زیادہ تعداد بنتی ہے فرشتوں کی، 1 کروڑ سے زائد فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے، اور فرشتے کی پاور کا آپ کو اندازہ ہے کتنی اس میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، اور پھر بھی جہنم جو ہے وہ قابو نہیں آ رہی ہوگی، اس میں سے انگارے نکل رہے ہوں گے، بھڑک رہی ہوگی، اور ایک ایک انگارہ جو ہے وہ ایسے سمجھ لے کہ جیسے ایک سیارہ ہوتا ہے، اتنا بڑا اس کا ایک انگارہ ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، کوئی عام چھوٹا سا بندہ ہو نا، وہ یہ کہے کہ میں نے ایک بہت بڑی چیز دیکھی، بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی چیز دیکھی، تو اب ہمارا جو ہے نا وہ دماغ کہتا ہے، کانشیسنیس یہ بات بتا دیتی ہے کہ اس بچے کے نزدیک اس کا دماغ چھوٹا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی لگتی ہوں گی۔ ایک عاقل شخص کہتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی چیز دیکھی، ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ واقعتاً کوئی بڑی ہوگی۔ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ وہ آگ بہت بڑی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، 8 مقرب فرشتے، اس کے اوپر تخت، پھر اس کے اوپر کرسی اللہ کی، والسماوات مطویات بیمینی، اللہ کہتے ہیں اس دائیں ہاتھ پہ میں پوری کائنات کا نظام لپیٹ لیتا ہوں، اتنی بڑی ذات۔ اللہ کہتا ہے یصلی النار الکبریٰ، وہ بہت بڑی آگ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی بڑی ہوگی، کہ اللہ کی ذات خود کہہ رہی ہے اس کو کہ وہ کبریٰ ہے، اتنا بڑا عذاب، بندہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بھڑکا رکھی ہے، جس کا ایندھن انسان اور حجارہ پتھر ہیں، اللہ نے ان کو گرم کر کے پگھلا کر جہاں پتھر بھی پگھل جاتے ہیں وہاں اس جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ کل امت جاثیہ، ہر امت وہاں پہ اپنے گھٹنوں پہ ہوگی، سر جھکائے ہوئی ہوگی جب جہنم کو پیش کیا جائے۔ کوئی بندہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، آنکھیں نہیں کھولے گا کہ جہنم کی نظر کہیں مجھ پہ نہ پڑ جائے، کسی بندے کی جرت نہیں ہوگی کہ اس آگ کی طرف دیکھ لے، سب کی نظریں نیچے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے جسموں کو اتنا اتنا بڑا کر دیں گے، پھیلا دیں گے، گویا کہ ایک جہنمی کا ایک دانت حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اتنے اتنے بڑے جسم گناہ گاروں کے کر دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا وجود بڑا ہوتا ہے تو جلد بڑھ جاتی ہے، اس کے ٹیشوز زیادہ ہوں گے، جب وہ جلیں گے تکلیف زیادہ ہوگی۔ اس وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگوں کے جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا، اتنی سزا دی جائے گی، اتنی سزا دی جائے گی کہ ان کے ہونٹ خشک ہو جائیں گے، اندر جو ہے وہ سارا پانی جھلس جائے گا، ختم ہو جائے گا، جی چاہے گا کہ کچھ ٹھنڈا پانی پینے کو ملے۔ جب وہ مانگیں کہ اللہ سے، فرشتوں سے التجا کریں گے کہ ہمیں کچھ پینے کے لیے دے دو، حین یشوی الوجوہ، جب ان کے سامنے وہ پانی پیش کیا جائے گا کھولتا ہوا آگ والا پانی، حین یشوی الوجوہ، ان کے چہرے ابھی پیا نہیں ہوگا پانی، منہ کو نہیں لگائیں گے، ابھی پاس کریں گے کہ منہ ہی جھلس جائے گا، منہ ہی ختم ہو جائے گا، ہونٹ ہی ختم ہو جائیں گے، جل جائیں گے، جھلس جائیں گے، پی کہاں سکیں گے وہ۔ جب انڈیلیں گے اندر جائے گا تو اندر والا سب کچھ ختم ہوتا جائے گا۔ اونٹ کو آپ نے عربوں کے ہاں بات بڑی معروف ہے، اونٹ اپنا پانی جب پاتا ہے تو وہ سٹور کرنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ پی لیتا ہے تاکہ لمبا سفر کر سکے۔ اب ان کو جب یہ پانی دیا جائے گا ان کو امید نہیں ہوگی کہ اگلی دفعہ ملے گا، دل کرے گا کہ ابھی سارا پی لو جتنا ہو سکتا ہے، جب وہ جلدی کریں گے تو اندر سارا پھٹ جائے گا،
جب اندر پانی انڈیلیں گے تو سارا کچھ اندر ختم ہو جائے گا، پگھل جائے گا سارا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے کم عذاب جس بندے کو دیا جائے گا اس شخص کو پاؤں میں انگاروں والی جوتی پہنائی جائے گی، اور اس آگ کی حدت اور شدت کی وجہ سے اس کا دماغ ابل جائے گا، دماغ نکل کے باہر آ جائے گا اس کا، حدت اور شدت کی وجہ سے اس کے ناک سے وہ خون نکلے گا اور دماغ سارا ادھر سے باہر آ جائے گا، کانوں سے خون نکلے گا۔ یہ سب سے کم سزا ہے۔ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ایک موم بتی جو ہوتی ہے اتنی سی لاٹ ہوتی ہے اس کے اوپر صرف آپ 10 سیکنڈ کے لیے انگلی اپنی نہیں کر سکتے، اتنی اس کی شدت اور حدت ہوتی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں جو آگ بھیجی ہے وہ اس کو آگ کو نرم کر کے بجھا کے اور آسان کر کے ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس پر پکا سکیں۔ اگر وہ جہنم کا انگارہ ہی دنیا میں ہوتا جو بھی ہم رکھتے تو وہ جھلسا کے رکھ دیتا، ہم کھا پی نہ سکتے، کچھ بھی ہمارے لیے پکایا نہ جاتا۔ آپ نے یہ پچھلے دنوں کچھ گزشتہ ماہ پہلے آسٹریلیا میں ایک آگ لگی تھی جنگل میں، وہاں پہ جو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے یا گاڑیاں پہنچی تھی وہاں پہ، وہ بتاتی ہیں سروے کیا گیا کہ 150 یہ جو ہوتا ہے گز، اس سے پیچھے گاڑیاں کھڑی تھی، اور اس کی تپش کی وجہ سے جو دنیا کی آگ ہے اس کی تپش کی وجہ سے گاڑیوں کے ٹائر برسٹ ہو گئے، ٹائر ختم ہو گئے، جھلس گئے سارے۔ 100-150 میٹر دور کھڑی تھی وہ گاڑیاں۔ اور اگر جہنم کا جو عذاب ہے اس کا ایک انگارہ صرف اس دنیا پہ پھینک دیا جائے نا، ایک انگارہ صرف پھینک دیا جائے تو اس دنیا پہ چٹیل میدان ہو جائے، کچھ نہ بچے، سبزہ ہی نہ رہے، بالکل دنیا ختم ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک جنتیوں میں سے ایک جنتی شخص کو بلایا جائے گا، اللہ کہیں گے بھئی تو آگے آ جا، اور اس شخص نے دنیا میں ہمیشہ جتنی اس نے زندگی گزاری ہوگی مصائب میں، آلام میں، مشکلوں میں، مشقتوں میں، مزدوریاں کر کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہوگا، اپنے والدین کی ذمہ داریاں، ازواج کی ذمہ داریاں، بیوی بچوں کو سنبھالنا، بڑی اس نے مشقت کاٹی ہوگی دنیا میں، اور وہ جنتیوں میں سے ہوگا، اس نے صبر کیا ہوگا۔ اللہ اس کو بلائیں گے کہ اے میرے بندے تو میرے پاس آ جا۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو جنت کی ایک نہر میں ڈبکی لگا کے لاؤ، فَيُسْبِغُهُ، اس کو ڈبکی لگوائی جائے گی۔ جب نکالا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، پھر اس کو جنت کی جو ہے نا وہ باغات دکھائے جائیں گے، جنت میں سیر کروائی جائے گی۔ پھر اس سے اللہ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے کیا تو نے آج سے پہلے کوئی ایسی مشقت والی چیز دیکھی ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے ساری پچھلی زندگی ختم، میرے دماغ سے ہی اوجھل ہو گئی ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں ازلوں سے بادشاہوں کی زندگی جی رہا ہوں، جنت کی نعمتیں پا کے اس کی جو میموری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی کہ دنیا میں اس نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اور ایک شخص جو جہنمیوں میں سے ہوگا یہ ہوتا، اللہ اس کو بلائیں گے کہ آ جا ادھر، اس نے ساری عمر بادشاہوں والی زندگی دنیا میں گزاری ہوگی۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے فَيُسْبِغُهُ، اس کو بھی ذرا جہنم کی ایک نہر جو ہے نا وہ گڑھا ہے اس کے اندر ایک ڈبکی لگوا کے لاؤ۔ جب اس کے اندر اس کو ڈبکی لگوائی جائے گی، باہر نکالا جائے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے آج تک کبھی سکون دیکھا ہے، کبھی راحت دیکھی ہے تو نے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں ربی، اے رب میری تو ساری میموری ختم ہو گئی ہے، آج تک مجھے ایسے لگتا ہے میں اسی عذاب میں پڑا ہوا ہوں۔ زندگی کی ساری اس کی نعمتیں اور راحتیں اس کے دماغ سے اوجھل ہو جائیں گی، اتنا کبھی ترین عذاب ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، اللہ نے یہ ان کے لیے تیار کیا ہے جو اللہ کے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے۔ ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منہ موڑ لیتے ہیں اللہ کے احکامات سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ظالموں کے لیے، ظالم پتہ کون ہوتا ہے؟ ظالم وہی ہوتا ہے کہ جس کے سامنے حق عیاں ہو جائے اور اس کے باوجود وہ ظلم پر اتر آئے۔ اس کو پتہ ہے کہ مسکین کا حق نہیں کھانا، وہ ظلم کر کے اس کا حق کھا جائے۔ اس کو پتہ ہے کہ بہن ہے، بیٹی ہے، اس کا وراثت کا حصہ دینا ہے، وہ ظالم بن کے اس پر غاصب بن جائے اور اس کا مال ہتھیا لے۔ ایک کاروباری کو پتہ ہے کہ یہ چیز میں نے اتنے کی لی ہے، میں اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، ابھی ایک کسٹمر آیا تھا میں نے اس کو سستی دی ہے اور اس کے ساتھ میں مہنگا ریٹ لگا کے اس کو دے رہا ہوں۔ ہاں ایک فکس دام ہونا چاہیے، کوالٹی ایک ہے نا تو اس کا ایک فکس دام ہے، کوالٹی چینج ہے تو پھر اس کا ریٹ بھی چینج ہے۔ لیکن یہ ایک شخص کے ساتھ ظلم ہے کہ ایک بندہ آیا، آپ نے اس کو
جو نا جاننے والا تھا اس کو ریت کر دی، اور ریت کرنے کے بعد ایک غریب آیا، آپ کے پاس اتنا مارجن موجود ہے تو پھر اس کو بھی اسی ریٹ پر دینا چاہیے. یہ درست عمل ہے، یہ بھلائی ہے. الدین النصیحہ، یہ نصیحت کا نام ہے. تعلقات بنانے کے لیے بندہ اپنے کاروبار کو خراب کر لیتا ہے. اگر کوئی شخص ہے تو اس کے لیے افضل یہ عمل ہے، بہتر یہ عمل ہے کہ اگر اس نے اپنے مارجن رکھا ہوا ہے، ایک شخص جو اس کو جاننے والا تھا اس کو بھی اتنے کی دیے، تو غریب کا زیادہ خیال کرے، اس کا خیال کرے. یہ غریب آدمی ہے، اس کو اس سے بھی کم ریٹ پر اگر اس کا مارجن بچتا ہے تو اس کو دے، اللہ اس کے لیے اس کی نیکی لکھ دے گا، ظلم شمار نہیں ہوگا اس کا. ظالم وہ شخص ہے جو پیسے پورے لیتا ہے، چیز اس کو ادھوری دیتا ہے. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وہ جو باٹ ہوتا ہے اس کے اندر شامل کر کے وہ لوگ جو ہے وزن فروٹ کا زیادہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ہوتا نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو عذاب دیا جائے گا، ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ سے ان کو موت ہی موت نظر آ رہی ہوگی، ادھر سے بھی موت، ادھر سے بھی موت. ہر جگہ سے ان کو ایسے لگے گا کہ یہ عذاب آیا تو ہم مر جائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک جو ہتھوڑا ہوگا جس کے ساتھ جہنمیوں کو مارا جائے گا، پوری دنیا کے جن اور انسان اگر مل جائیں تو اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے، اتنا وہ وزنی ہوگا. اور جب ایک جہنمی پر لگایا جائے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا پاؤڈر بھی نہیں بنے گا، اس کا کچھ نہیں رہ جائے گا. جب فرشتہ ایک اس کے اوپر لگائے گا، ضرب لگائے گا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اس پہ ضرب لگائی جائے گی، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر اس پہ ضرب لگائی جائے گی. یہ عذاب اس کا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا. وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ چاہیں گے کہ ہمیں عذاب جو دیا جا رہا ہے کاش ہمیں موت ہی آ جائے. اللہ کہتے ہیں وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اب نہیں موت آئے گی، اب عذابوں سے دو چار، بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری موت کو ختم کر دیا گیا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب اگر کوئی چیز تمہارے لیے بڑھائی جائے گی تو وہ عذاب ہی ہوگا. جیسے ہم اپنے چولہے کو کم اور زیادہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی ان کو لگے گا کہ عذاب کم ہو گیا ہم اس کو تیز کر دیں گے اور بڑھکا دیا جائے گا. فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہوتا جائے گا اور بدترین ہوتا جائے گا. ہر آنے والے دن میں عذاب زیادہ ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، سکون نہیں ملے گا ان کو. یہاں تک کہ لابثین فیہا احقابا، ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا جیسا کہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک دفعہ جہنم میں بھیجیں گے، اس کے بعد ترس آ جائے گا، نکال کے پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا. لابثین فیہا احقابا، جو مشرک ہوں گے، پرلے درجے کے ظالم لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی گئی لیکن وہ اس کا انکار کرتے رہے. لابثین فیہا احقابا، وہ احقاب کا جو لفظ ہے نا، احقاب کا اس کی واحد ہے حقب. حقب کہتے ہیں عموماً 80 سال پر یہ بولا جاتا ہے عربی زبان میں. 80 سال کا ایک حقب ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے احقابا، حقب کی جمع، کہ پتہ نہیں لامحدود 80 سال ہوں گے. احقابا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے. اور ان کے دل میں یہ آ رہا ہوگا کہ کاش ہمیں نکال دیا جائے، یا پھر ہماری سزا معطل کر دی جائے، تھوڑا سا سانس ہی لینے دیا جائے، ہمیں تھوڑا سا روک دیا جائے، یا پھر ہمیں پکی موت دے دی جائے. اللہ فرمائے گے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تم زندے ہو اور نہ مردے ہو، بس تمہیں یہ عذاب جو دیا جا رہا ہے اس کا درد محسوس ہو رہا ہوگا، صرف اس کا یہ پتہ چل رہا ہوگا، نہ وہ زندے ہوں گے نہ مردے ہوں گے، نہ مارا جائے گا نہ ان کو حیات دی جائے گی، بلکہ اسی کشمکش میں ان کو اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ادھر ادھر کی کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، صرف عذاب کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بوڑھی عورت کا واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی مائی بغداد کے شہر کے وسط کے درمیان کے اندر کھڑے ہو کے نا بازار کے اندر آوازیں لگا رہی تھی، قد قتل ابنی الموت، قد قتل ابنی الموت، میرے بیٹے کو موت نے قتل کر دیا، میرے بیٹے کو موت نے قتل کر دیا. لوگوں نے پوچھا ساروں کے بیٹوں کو موت ہی مارتی ہے، تیرا کوئی الگ تھا؟ سب کے بچوں کو جس کو بھی موت آتی ہے وہ موت ہی اس کو قتل کرتی ہے نا. قد قتل ابنی الموت، وہ کہہ رہی تھی میرے بیٹے کو موت نے قتل کر دیا. لوگوں نے جب پوچھا تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا
میرے بیٹے کو اللہ کے عذابوں سے، جہنم کے عذابوں سے اتنا ڈر لگتا تھا، ساری رات مصلے پہ کاٹتا تھا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم. یہ دعا کرتا رہتا تھا، اللہ اگر تو عذاب دے دے پھر بھی میں تیرا بندہ، تو بچا لے تو پھر بھی میں تیرا بندہ، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے. یہ اس کو اتنا غم تھا، اسی غم کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی. اسی ڈر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی کہ مجھے جہنم میں پھینک دیا گیا تو میرا کیا بنے. قد قتل ابنی، میرے بیٹے کو قتل کر دیا موت کے ڈر میں، کہ اس کو اللہ کے عذابوں سے دوچار کیا جائے. قیامت کے دن اللہ حساب کتاب کو برپا کریں گے. اور اس دنیا میں یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک بکری جس کے سینگ ہوں گے اور دوسری بکری جس کے سینگ نہیں ہوں گے، ایک بکری جو سینگوں والی ہوگی اس نے غیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ ان دونوں کو کھڑا کریں گے، ان کو اٹھایا جائے گا. ان سے کہا جائے گا کہ ایک دوسرے کا جو بدلہ ہے وہ برابر کر لو. جو سینگوں والی ہوگی اس کے سینگ اتارے جائیں گے، اس کو لگائے جائیں گے اور وہ اس کو ٹکر مارے گی. جب حساب کتاب برابر ہوگا اللہ کہیں گے کن ترابا، مٹی ہو جاؤ، ختم. جب لوگ یہ دیکھیں گے، وہ ظالم لوگ جو اللہ کی آیات کے منکر تھے، اللہ کے احکام کے منکر تھے، بکری کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، سینگ اتارے گئے، اس نے اس کو ٹکر لگائی، کن ترابا، مٹی بنا دیا گیا، وہ سارے لوگ خواہش کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہمارا حساب کتاب نہ ہوتا، یہی ہمارا بکریوں کی طرح حساب کتاب ہوتا اور ختم کر دیا جاتا، کاش کہ ہمیں جہنم میں نہ بھیجا جاتا. یا لیتنی، اے کاش کنت ترابا، ہمیں بھی اسی طرح مٹی بنا دیا جائے، ہمارا حساب کتاب نہ ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاندنی رات ہے، کتنے خوبصورت ستارے لگ رہے ہیں، کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی شخص کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، عمر کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان تھا کہ میرے باپ کا نام لے گے، حضرت ابو بکر کا، یار غار ہیں، ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے، ہر جگہ معاونت کی، آپ سفر میں ہیں تو ابو بکر ساتھ ہیں، آپ حضر میں ہیں تو ابو بکر ساتھ ہیں، آپ حجرے میں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر ابو بکر انتظار کرتے کب حضور نماز پڑھانے کے لیے آئیں، مسجد میں حضور کے ساتھ ہیں، وفد ہیں تو تب حضور کے ساتھ ہیں، ہر جگہ نیکیاں کمانے کے لیے ابو بکر آگے ہوتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. مدینہ کے اوالی میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی، اس کا کم ہی لوگوں کو پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا اس کا، وہ مدینہ میں نہیں آتی جاتی تھی، ادھر ہی رہتی تھی. میں نے سوچا کہ کل رات میں جاؤں گا اور خفیہ طور پر اس کو صدقہ کر کے آؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات ارادہ کیا، میں اس عورت کے پاس گیا اور گھر سے کچھ ساز و سامان پکا پکایا میں نے اٹھایا، اپنی بیوی کو رات کو جگایا اور کہا کہ سالن تیار کرو، روٹیاں تیار کرو، میں آج کسی کی معاونت کے لیے جا رہا ہوں. سالن تیار کیا اور اس بڑھیا کے گھر کی طرف نکل گئے. وہاں پہنچے تو اس کو جا کے کھانا پیش کیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے روز کھانا لے کے آیا کروں گا. اس نے کہا لا حاجہ لی، میرے لیے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ایک بندہ آیا تھا، اس نے مجھے کھانا دیا اور وہ چلا گیا. کہا اچھا وہ کون تھا، مجھے بتاؤ تو صحیح اس کا نام، اس کا حلیہ کیسا تھا، وہ کون تھا، کہاں رہتا ہے، اس نے تمہیں کبھی بتایا؟ کہا نہیں مجھے نہیں بتایا، روز آتا ہے کھانا دے کے چلا جاتا ہے. دوسرا دن ہوا، پھر کہتے ہیں میں اپنا جھاڑو پکڑا اور اس کے گھر میں پہنچ گیا کہ آج صفائی کر کے آتا ہوں. گھر دیکھا کہ بکھرا ہوا تھا، جب گھر پہنچے تو پہلے ہی صفائی ہوئی پڑی تھی. پوچھا یہ صفائی کون کر گیا؟ کہا بیٹا وہی جس کے بارے میں تجھے کل نہیں بتایا تھا، وہ آتا ہے اور گھر کے معاملات دیکھتا ہے. تیسرے دن کہا کہ آج جلدی جاؤں گا. جلدی وہاں پہنچے، بڑھیا سے پوچھا کہ پانی بھرنے والا ہے تمہارے گھر کا؟ کہا وہ وہی شخص جس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا نا، وہ ابھی پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے. موقع غنیمت سمجھا، فوراً بھاگے. کہا کس جانب؟ کہا اس جانب. پیچھے دوڑے. وہاں پہنچے تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا ہوا ہے، ہاتھ میں برتن پکڑا ہوا، پانی لے کے آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کیا، حضرت ابو بکر سلام کا جواب منہ میں دے رہے ہیں، اونچی آواز میں نہیں دے رہے کہ پہچان لے گا عمر ہے. وعلیکم السلام منہ میں ہلکا سا کہا دبا کے. سلام حضرت عمر نے سن لیا، پہچان بھی لیا کہ ابو بکر ہی ہے. چاہتے یہ تھے کہ ابو بکر اپنا چہرہ جو ہے وہ میرے سامنے ظاہر کریں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر کہنے لگے کہ ہاں میں نے پہچان لیا تم ابو بکر ہو. کہا میں عبداللہ، اللہ کا بندہ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
میں نہیں جانتا کہ ابو بکر کون ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کہتے ہوئے اپنی چادر کو لپیٹا اور اس بڑھیا کے گھر گئے، اپنا برتن رکھا اور واپس چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں، حضور نے فرمایا کہ یہ عمر کی نیکیاں جو ہیں یہ آسمان کے چاند کے اس کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کیا میرے باپ کی اتنی نیکیاں نہیں ہیں؟ کہا ابو بکر کو اللہ قیامت کے دن 8 دروازے جنت کے کھول کے کہا گا ابو بکر جس میں سے داخل ہونا ہے داخل ہو جائے۔ یہ ابو بکر کی نیکیاں ہیں۔ ابو بکر کا حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دینے کی ہمت نہیں ہے، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن دے گا۔ اللہ 8 دروازے کھول کے کہے گا کہ ابو بکر جس میں سے مرضی داخل ہو جائے۔ یہ جب حدیث مبارکہ آپ نے صحابہ کے سامنے بیان کی نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہمارے صحابہ میں سے کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہوگا؟ فرمایا انت منہم، اے ابو بکر تو انہی میں سے تو ہے، تو انہی میں سے ہے کہ جن کو اللہ یہ اعزاز بخشے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے، قیامت کے احوال جب وہ سنتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے قیامت کے احوال، جہنم کے عذابوں کا تذکرہ، حضرت صدیق اکبر جن کی اتنی نیکیاں ہیں وہ ایک تنکا اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ کاش میں تنکا ہوتا اور میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ کتنی بڑی شخصیت ہے، نیکیوں کے انبار ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے، ایک تنکا اٹھا کے کہتے ہیں کاش کہ ابو بکر یہ تنکا ہوتا، حساب کتاب نہ ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، وہ کہتے ہیں اکثر النار، کثرت سے آگ کو یاد کیا کرو، فَإِنَّهَا حَرَّهَا شَدِيد، اس کی آگ بڑی شدید ہے، وَقَعْرُهَا بَعِيد، اس کی گہرائیاں بڑی ہیں، وَمَوَاقِعُ الْحَدِيد، اور اس کے ہتھ کنڈے لوہے کے بنے ہوئے ہیں، انسان کے جسم کو چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا اس سے بچو، اس کے لیے بچنے کے لیے عذابوں سے دعا کیا کرو اللہ سے۔ اکثر النار، اپنے بیٹوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ اور پھر جب جہنم کی آگ میں اللہ رب العالمین یہ حکم دیں گے داروغوں کو ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دو، وہ جو ظالمین ہوں گے، فاسدین ہوں گے، مفسدین ہوں گے، جو اللہ کے عذابوں کے حقدار ہوں گے، جب ان کو اندر جہنم کے اندر انٹر کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا، تو ایک فرشتہ ان سے کہے گا جو داروغہ ہوگا، وہ کہے گا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی عالم، کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اللہ کے عذابوں سے ڈر جاؤ؟ کوئی شخص تمہارے پاس نہیں آیا تھا۔ جب بندہ دنیا میں کسی امتحان میں فیل ہو جائے نا، اور پھر بعد میں وہ فیل ہونے کے بعد رزلٹ کارڈ اپنا ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہو اور اس کے دوست اس کو یہ بات کہہ رہے ہو تینوں کیا نہیں سی پڑھ لے، تجھے کہتے تھے نا پڑھ لے، اب آیا سواد، اب آیا مزہ، بڑا دکھ ہوتا ہے، دل پہ لگتی ہے یہ بات جب ماں باپ یہ کہتے ہیں تجھے کہا تھا پڑھ لے، اب وقت آ گیا فیل ہو گیا، کیا فائدہ، اب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کوئی فائدہ نہیں۔ جب فرشتہ داروغہ یہ بات کہے گا نا دل پہ لگے گی ان کے، الم یاتکم نذیر، اور تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اب عذابوں کو دیکھ کے چیخے مار رہے ہو، تو وہ کہیں گے قالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ دنیا میں ہمارے یہ بات ادھر کھانے میں فٹ آ جاتی نا تو ہم اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے، کاش کہ ہم نے ان کی باتوں کو سن لیا ہوتا، تھوڑی سی عقل کر لی ہوتی، ناقلو، اتنی سی عقل تو ہمیں سمجھ آ جانی تھی۔ ہم نے اعراض کیا، ہم نے کہا جاؤ جاؤ تم اپنا کام کرو، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے، ہم نے اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنی قبر میں جانا، تم کون ہوتے ہو بڑا صوفیہ ہے، چل، ایسے جواب ہوتے ہیں۔ تو اگر نماز پڑھتا ہے تو ہمیں کیوں کہتا ہے؟ یہ وہ ظالمین ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے عذاب تیار کیا ہے۔ سارے فرشتے قیامت کے دن جتنے بھی ہوں گے نا، جنتیوں کو جنتیوں والے لے کے جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کو جہنمیوں والے لے کے جا رہے ہوں گے، اور جہنمی جو ہوں گے ان پر تان کیا جائے گا، ان کو ٹانٹ مارے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے، آپ کی تمام فرشتوں سے ملاقات کروائی گئی، جو بڑے بڑے فرشتے تھے،
جن کو اللہ تعالیٰ نے امور سپرد کیے ہوئے کہ آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ کام ہے، تو سارے فرشتے جتنے بھی آئے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے صلوات، آپ پر تسلیم، آپ پر درود بھیجا اور ساتھ مسکرائے، خوشی کے ساتھ اظہار کیا۔ ایک فرشتہ ایسا تھا جس کا نام مالک تھا، جو جہنم کا دروگہ ہے اور وہ گیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے کوئی اسمائل پاس نہ کی اور نہ مسکرایا۔ حضرت جبریل سے حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ مالک ہے، جہنم کا دروگہ ہے، یہ جب سے پیدا کیا گیا ہے اس کے چہرے پر کبھی اسمائل نہیں آئی، یہ کبھی نہیں مسکرایا۔ اللہ نے اس کو اتنا سخت جان بنایا، اس کا دل اتنا سخت ہے، یہ ظالمین کے لیے ہمیشہ سخت رہے گا، یہ کسی کے لیے نرمی نہیں کرتا۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو اندر ڈال دیا جائے گا، ہزاروں سال گزر جائیں گے، لوگ اندر سے چیخو پکار کر رہے ہوں گے، ہائے مالک، ہائے مالک، ہمیں بچا لے، ہمیں بخشوا لے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سفارش ہی کر دے۔ ہزاروں سال گزر جائیں گے، اللہ کا دھیان نہیں ان کی طرف جائے گا۔ ہزاروں سال بعد اللہ ان جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ ہاں کیا کہہ رہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ بخش دے، یا اللہ معافی، اے مالک ہماری سفارش کر دے، اے مالک تو ان کے اللہ کے بڑا قریب ہے۔ مالک خاموش ہوگا، اللہ کہیں گے مینڈے کو لے کے آؤ، ایک مینڈا لایا جائے گا۔ ان کو یہ گمان ہوگا ہو سکتا ہے ہمیں موت دے دی جائے یا ہمیں بچا لیا جائے، ذہن میں یہ ہوگا کہ موت آ گئی تو پھر بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ کہیں گے مینڈے کو لے کے آؤ، مینڈا لایا جائے گا ان کے سامنے اور کہا جائے گا یہ موت ہے اور یہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کر دیا ہے، آج کے بعد تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، جو بھی ہوپ ہوگی، جو بھی امید ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اتنی امید کے بعد ہزاروں سال کے بعد اللہ ان کی بات سننے کے لیے متوجہ ہوں گے، جواب یہ ملے گا کہ اس کو موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور دو لفظوں کا اللہ جواب دیں گے بعد میں، انکم ماکثون، تم نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے، بس انکم ماکثون، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور خالدین فیہا، ان کو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رکھا جائے گا۔ اگلی بات بڑی تڑپا دینے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک دفعہ بلایا، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی محبوب ترین بیٹی ہیں، آپ کو بڑی عقیدت اور محبت، اپنی بیٹی کو پاس بلایا اور بلا کے کہا یا فاطمہ انقذی من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، فإنی لا املک من النار، قیامت کے دن میں تجھے جہنم کے عذابوں سے نہیں بچا سکوں گا۔ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، میں تجھے وہاں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کے تیری سفارش نہیں کروں گا کہ میری بیٹی کو معاف کر دو۔ ہم کہاں پھرتے ہیں، کتنے ہم نے گناہ کر کر کے ان کی توبہ بھی نہیں کی، بھول گئے، ہم یاد بھی نہیں ہے ہمیں کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے تھے۔ ایک طویل فرشتہ ہے، ایک زندگی کا عرصہ ہے کہ جس کی طرف ہم نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کی بھی معافی مانگ لیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، جو اللہ کے ساتھ نیت خالص کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے نا، اللہ اس کو ایسے صاف کر دیتے ہیں کما لا ذنب لہ، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، ایسے اللہ اس کو کر دیتے ہیں کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہی وہ وقت ہے، پتہ نہیں اگلا لمحہ ہمیں ملنا بھی ہے، اگلا سانس آنا بھی ہے، ادھر بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ کر لیں، استغفر اللہ، یا اللہ ہم جتنے بھی گناہ کر چکے ہیں تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، یا اللہ اس کی برکت کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ جن کو تو نے عذابوں سے دوچار کرنا، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کر دینا۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ جن کو تو نے جنت میں بھیجنا ہے، جن کو تو نے عذابوں سے بچا کر نعمتیں دینی ہیں اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرنا ہے، یا اللہ ہمیں ان میں سے شامل کر دے۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع بنا دے، ہمارا جتنا بھی قیام و صیام ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہمارا مسجد کے ساتھ دل لگا دے، اللہ ہمارا مسجد کے ساتھ دل لگا دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث مبارکہ میں سوال یہ ہے کہ کیا کسی کے حصے کے روزے رکھے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا تھا، ایک خاتون تھیں، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں اپنے
جو والد کے روزے رکھ سکتی ہوں. انہوں نے ایک نظر مانی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلانا اگر میرا کام ہو جائے تو پھر میں اس کا نظر کا روزہ جو ہے نا وہ رکھوں گا. تو آپ نے اس کے متعلق فرمایا تھا. اور ایک روایت حج کے متعلق بھی آتی ہے کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ میرے والد نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گا, لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا, چلا گیا, تو کیا میں اس نظر کو پورا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتا؟ اس نے کہا بالکل, اگر میرے باپ پر قرض ہوتا تو ظاہر سی بات ہے میت کا قرض جو ہے وہ بیٹے ادا کرتے ہیں, حقدار ہوتے ہیں, اور باپ کا ان پر حق ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے باپ پہ قرض ہوتا تو ادا کرتا؟ کہا جی بالکل ادا کرتا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق اور قرض زیادہ رکھتا ہے, زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو اگر کسی نے نظر مانی ہوئی ہو تو پھر اس کا روزہ رکھنا جائز ہے, وگرنہ اگر کسی کے فرض روزے ہیں تو پھر جہاں تک اس کو اللہ نے مہلت دی ہے اس کا اتنا ہی حساب ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ 55 سال پہ ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو 56ویں سال کے روز رمضان کے روزوں کا حساب لیں گے, ایسا نہیں ہوگا. تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ نے ساقط کر دیے, معاف کر دیے, ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص زندہ ہے اس کا فدیے کے طور پر رکھوایا جا سکتا ہے. اگر کوئی رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, استطاعت نہیں رکھتا, تو وہ کسی اپنے اعزا اقربا میں سے کوئی ایسا شخص ڈھونڈے کہ جو غریب ہے, جس کے پاس جو ہے نا وہ سحری افطاری کے لیے کھانا پینا موجود نہیں ہوتا, یا ویسے بھی اگر فدیہ نہ بھی دینا ہو تو اپنے اعزا اقربا کا خیال رکھیں, ویسے بھی ان کو دیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے, آپ مریض ہیں, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, یا مرضیہ عورت ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے لیے مشقت ہے, یا حاملہ عورت ہے اس کے لیے مشقت ہے, تو پھر ایسی صورتحال میں کسی اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی ایسا شخص, عورت ہو یا مرد, کسی کو بھی رکھوایا جا سکتا ہے. اس کو جو ہے نا وہ سحری افطاری جیسی آپ کرتے ہیں سحری افطاری, ویسی ہی سحری افطاری اس کو پرووائڈ کی جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ ہمارے حصے کے روزے رکھیں. وہ ایسے زندے کے رکھوائے جا سکتے ہیں. اکیلا بندہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ کسی شخص کو اشارہ کرے تاکہ وہ پیچھے آ جائے. اب اس میں فقہا نے 2 اقوال ذکر کیے ہیں کہ پہلے جو بندہ آئے گا پچھلی صف میں, دوسری صف میں آئے گا, پہلی صف مکمل ہو چکی ہے, کیا وہ امام کے پیچھے والا بندہ کھینچے گا یا پھر وہ کونے سے جا کے کھینچ کے لائے گا؟ تو بہتر یہ ہے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ قدم وہ ہے کہ جو صف کو ملاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ قدم لگتا ہے جو صف کو ملاتا ہے. تو اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا جب آپ امام کے پیچھے والا یا دائیں والا یا بائیں والا جو مکبر ہے اس کو نہیں کھینچنا چاہیے. مکبر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر امام کوئی غلطی کرے تو اس کو بتائے, سبحان اللہ کہہ دے. مکبر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ تکبیر کہے. مکبر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہوگی, وہ مصلی پہ آگے آ جائے, یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے نماز میں. مکبر اس لیے ہوتا ہے. مکبر کو نہ کھینچے, دائیں بائیں سائڈ پہ جو نزدیک ہے اس کو کھینچ لے اور پیچھے کر کے کل خطوۃ, وہ جو خطوہ والی حدیث ہے کہ پاؤں ساتھ ملائے گا, تو اللہ کے جو ہے نا وہ محبوب ترین قدم وہ ہیں, اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو صف کو ملاتے ہیں. تو اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا. جی دوبارہ ریپیٹ کیجیے. کروائے جا سکتے ہیں اگر آپ کے اعزا اقربا میں ماشاءاللہ سارے امیر ہیں تو, ورنہ سب سے پہلے ہمسایہ تلاش کریں, ہمسائے کا حق زیادہ ہے. یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمسائے کے بارے میں آپ نے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمسائے کا حق زیادہ ہے اس آرگنائزیشن سے, اس تنظیم سے, یا کسی بھی فاؤنڈیشن سے. آپ پہلے جو ایسے سفید پوش لوگ ہیں وہ ڈھونڈیں اور ان کو پھر مدد کریں, اگر نہیں ہے کوئی, اور پھر اس کے بعد آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں. جی انقطع عملہ, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اذا مات الانسان انقطع عملہ, جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کا اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. ایک ہے آپ نے فرمایا کہ صدقۃ جاریۃ, کوئی بھی صدقہ کرتا ہے, مثال کے طور پہ اس نے کوئی نلکا لگوا دیا, اب جب بھی اس سے کوئی پانی پیے گا تو اس کو ثواب ملے گا. اس نے قرآن مجید رکھوا دیا مسجد میں, جب بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو اس کو اجر اور ثواب دیا جائے گا. اور ایک آپ نے فرمایا کہ او ولد صالح,
کہ جب کوئی صالح اولاد ہو کسی شخص کی، جب بھی وہ کوئی عبادت کرے گی تو اس والد کو ثواب دیا جائے گا۔ تیسری چیز او علم لا ينتفع به، کوئی ایسی علم کی چیز کہ جو اس نے جاری کر دی، اپنے شاگرد کو سنائی اور سمجھائی اور قرآن کا مفہوم سمجھا دیا، جب بھی وہ آگے کسی کو سمجھائے گا وہ علم جاری رہے گا بیٹے سے، پھر آگے پھر آگے، پھر اس کے جتنے شاگرد ہوں گے ان سب کا جو ہے نا وہ ثواب اس عالم کو ملے گا کہ جو سکھا رہا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ سب کا ثواب انشاءاللہ لے رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بیٹی والد، ہاں اولاد صالح میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وصیت جو ہے وہ مرنے والا تیسرے حصے کی کر سکتا ہے، وصیت یوصین بہا او دین، یا قرض ہے یا وصیت ہے، اس کا پروپر جو ہے نا وہ شریعت نے احکام جاری کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس ہے، مثال دے رہا ہوں کہ 10 لاکھ روپے، اب اس کا وہ تیسرا حصہ جو ہے وہ کسی بھی فاؤنڈیشن کو مرنے سے پہلے وہ لکھ کے دے کے جا سکتا ہے ریٹن فارم میں، اسٹامپ پیپر بنا کے اپنے بچوں کو کہ یہ فلاں فاؤنڈیشن یا فلاں مسجد کو یا فلاں جگہ پہ آپ نے خرچ کرنا ہے۔ تیسرا حصہ ٹوٹل مال کا، سارا مال نہیں دے سکتا، شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ اس کا دے گا، یعنی تقریباً کہہ لیں کہ 3.25 لاکھ روپے تقریباً بنے گا، اور وہ اتنا جو ہے وہ اس کو ادا کر دے، یا 3,33,000 تقریباً بنتا ہے، یہ وہ اس آرگنائزیشن کو دے گا، باقی جو ہوں گے اس کے حصے ڈالے جائیں گے، وراثت کا جو قانون ہے اس کے مطابق تقسیم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اصل میں تو ترکے میں شامل ہو جائے گا، جتنا پیسہ اس کا موجود ہے نا وہ سارے کا سارا، اگرچہ اس نے مثال کے طور پہ مرنے سے ایک دن پہلے اس نے 10,000 روپے کہا تھا کہ نیت کر لی، اپنے بچوں کو بھی بتا دیا کہ یہ میں نے فاؤنڈیشن کے لیے رکھا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں سے اکٹھے ہوئے ہیں، اچھا اچھا اچھا، ہاں ٹھیک ہے، جی جی، ہاں ہاں، نہیں وہ تو اسی پہ لگائے جائیں گے، ظاہری بات ہے کیونکہ لوگوں نے اسی کام کے لیے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ اگر تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے بندہ ضامن تھا، اس نے اس کی یہ خواہش تھی کہ یہاں پہ لگائے جائیں اور سب لوگ اس پہ متفق تھے، تو اسی مصرف میں ہی لگائے جانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر لوگ اس پر اتفاق کر لیں کہ کسی اور جگہ پہ لگا دیں تو پھر اس پہ بھی لگائے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جی، اس میں آمین جو ہے نا 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب ایک بندہ مطلب کہ خود وطر پڑھ رہا ہے تو اگر وہ اکیلا بھی پڑھ رہا ہے تو اس کو اتنی اجازت ہے آمین اونچی کہنے کی کہ جتنا اس کے اپنے کانوں میں جائے، اس کو سمجھ آ رہی ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ اتنی اونچی آمین کہہ سکتا ہے۔ جب امامت کروائی جا رہی ہے اور پھر جہری جو ہے نا اونچی آواز میں دعائے قنوت کروائی جا رہی ہے اور ساتھ وطر کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، یہ اصل میں دعائے قنوت ہے، اور دعائے قنوت کی دعاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں ہی آمین کہی ہے، اور تمام صحابہ نے بھی اونچی آواز میں ہی آمین پیچھے کھڑے ہو کے کہی ہے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تو صحابہ ساتھ آمین کہتے، مسجد گونج جاتی۔ اب گونجنے سے مراد یہ نہیں کہ ایک دم سے آمین اتنی اونچی آواز ہو کہ مسجد کو گونجنے کی بجائے نا ویسے ہی ساروں کے سر گھوم جائیں، مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ہلکی سی ایک برابر آواز ہو، اور جو ہے نا وہ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے اکٹھی مکھیاں نہیں بن بنا رہی ہوتی، انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ ایسا ہوتا تھا، ایسا تھوڑا سا لگتا تھا کہ جیسے اکٹھے بولتے ہیں اور ایک طرح کی آواز ہوتی ہے، تو اس طرح کا ماحول اگر بنایا جائے تو یہ بہتر ہے۔ جی 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 جی، دعائے قنوت ہے، بالکل ایسا ہی وہ کروائی جا سکتی ہے۔ دعائے قنوت جو ہے یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک یہ عمل کروایا، آپ نے جب مدینہ میں وبا پھیلی تھی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بخار ہو گیا، حضرت بلال کو بخار ہو گیا، بڑے صحابہ شدید بیمار ہو گئے، آپ نے اس بیماری کو رفع کرنے کے لیے بھی دعائے قنوت کروائی تھی۔
حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے اس کے لیے فجر کی نماز میں دعائے قنوت کروائی ہے. ہم اسی لیے ہمارے علماء کرونا کی وجہ سے کرونا کے دنوں میں وہ کرواتے رہے دعائے قنوت وغیرہ. تو کوئی بھی وبا ہو، کوئی بھی بیماری ہو، یا فلسطین کا مسئلہ ہے، ہم اس کے متعلق بھی کروا سکتے ہیں تاکہ کافروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نیست و نابود کرے ان کو، یا اگر ان کے حق میں کوئی ہدایت والا چکر نہیں ہے، ہدایت ان کو نہیں نصیب. پہلی بات تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت کی دعا کیا. ہدایت نہیں ہے تو پھر ان کے لیے جب انہوں نے کوئی اقدامات کیے تو پھر ان کے لیے آپ نے جو ہے نا بربادی کی دعا کی ہے. بنا سکتا ہے، نفلی نماز کو بندہ نیت کر کے فرض بنا سکتا ہے، اس کی اجازت موجود ہے. اور ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی ایسے کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تقریری حدیث ہے، آپ کے سامنے انہوں نے ایسا کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی تھی، آپ نے کوئی اس پہ فتویٰ جاری نہیں. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں نماز کے سیشن میں، جب ہم نے جمعہ پڑھایا تھا تو ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ جو امام کی نیت ہے اسی کے پیچھے اسی کی نیت کی جائے گی. دوسرا یہ کہ ترتیب خراب نہیں کی جائے گی، ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. وہ پہلے جو مسجد میں نماز ادا ہو رہی ہے نا، وہ اول افضل وقت. جی جی نہیں، ترتیب آپ جب نماز ادا کر رہے ہو نا اکیلے میں، مثال کے طور پہ آپ با جماعت نہیں نماز ادا کر رہے، اکیلے نماز ادا کر رہے ہو، پھر آپ نے پہلے ظہر کی نماز ادا کرنی، پھر عصر کی نماز ادا کرنی. جب آپ نے فرض نماز کو پا لیا، اب فرض نماز افضل ہے، ترتیب پیچھے رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، پہلے فرض نماز کا حق ہے، اور جو ہو رہی ہے اول افضل وقت بھی ہے، نماز کا ٹائم بھی ہے، اور آپ کو با جماعت بھی مل گئی ہے، تو پہلے آپ نے وہ عصر کی نماز ادا کرنی ہے. ایسا لوگ کرتے ہیں کہ ظہر کی نیت کر کے پیچھے عصر کے پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ ظہر کی قضا ہو چکی ہے، اور عصر کی اب با جماعت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ با جماعت پڑھنی چاہیے تھی. جماعت ایسا ہے کہ اگر وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا نا تو وہ قضا نماز ادا کرے گا. ٹھیک ہے، قضا نماز جو ہے وہ تو اب قضا ہو گئی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل وہ ہے کہ جو فرض نماز ہو اور اس کو اول افضل وقت میں ادا کیا جائے. اب عصر کی نماز جب ادا کی جا رہی ہے نا تو اس کا وقت ہے نمبر 1. نمبر 2 کہ وہ اول افضل وقت ہونے کے بعد با جماعت ادا ہو رہی ہے. نمبر 2 ظہر کی ہوگی یا قضا. اب ان دو وجوہات کی بنیاد پر عصر کی نماز کا زیادہ حق ہے. عصر کی نماز ادا کی جائے گی، اول افضل وقت بھی ہے، با جماعت بھی ہے. ٹھیک ہے، امام کی نیت بھی ہے، اور تمام لوگ یہی پڑھ رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے عصر کی نماز ادا کرے کیونکہ وہ افضل ہے. پھر اس کے بعد جب ظہر کی نماز اس نے ادا کرنی ہے، اگر تو اس کو لوگ مل گئے تو جماعت کروا لے، نہ ملے تو وہ اکیلا پڑھ. ہاں پڑھ لے، وہ تو سنت ہے، وہ تو سنت ہے، وہ تو بالکل سنت، لیٹ نہ کرے، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ہاں ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے کہ آج ہم نے 10 رکعت جو پڑھی ہے، 10 رکعات مطلب نفل وہ پڑھے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے یعنی ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک وطر کو پسند کرتا ہے. یہ حدیث ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جو ہیں وہ 10 رکعت پڑھ کے اور پھر اس کے بعد ایک وطر پڑھا کرتے، اور کبھی کبھار آپ 8 رکعت پڑھ کے 3 وطر پڑھا کرتے. اب جو وطر کا لفظ ہے نا، یہ ہمیشہ طاق پر بولا جاتا ہے، طاق پر، یعنی 1 3 5 وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، ہم جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ طاق نہیں ہوتی، اس کو وطر نہیں کہا جا سکتا. وہ جو 2 رکعتیں ہیں وہ وطر نہیں ہیں، وہ نفل ہی ہیں، کیونکہ وطر ہمیشہ طاق میں ہوتا ہے اور 2 رکعتیں جفت ہیں، لہذا وہ جفت جو ہے وہ 2 نفل ہیں، وہ وطر نہیں ہے. وطر وہ ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ایک وطر کو پسند کرتا ہے، اسی کو وطر شمار کیا جائے گا. ہاں جی، وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وطر کو اور مغرب کی نماز میں فرق کیا کرو، اور فرق یہ ہے کہ آپ نے عملاً جو ہے نا وہ دوسری رکعت میں قعدہ نہیں کیا. قعدہ سے مراد کہ دوسرا جو تشہد ہے آپ نے وہ نہیں کیا اور آپ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد 3 رکعتوں میں آپ نے تلاوت کی، حالانکہ مغرب میں 2 رکعتوں میں جہری کی جاتی ہے. تو یہ فرق ہے وطر کا.